بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد زکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زکریہ ایگری انفارمیشن یوٹیوب چینل۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ دھند جو ہے جب طویل ہو جائے تو گندم پیلی ہونا کیوں شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، فوٹو سینتھیسس کا جو عمل ہے نا وہ سورج کی روشنی سے چلتا ہے۔ جب زیادہ دنوں کے لیے جو سورج کی روشنی ہے وہ فصلوں کو نہ ملے تو پھر فوٹو سینتھیسس کا عمل جو ہے وہ سلو پڑ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے گندم جو ہے وہ پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا کوئی بھی فصل ہو تو اس کی رنگت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس دوران جو درخت ہوتے ہیں ان کے پتے جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خاص کر ایسے درخت جو خزاں میں پتے گراتے ہیں ان کے پتے اور بھی تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے اب جو اہم بات ہے وہ گندم کے لیے کہ گندم کو جو پیلا پن ہے وہ کس طرح روکا جائے۔ گندم کا پیلا پن دیکھیں، اس ٹائم پورے پنجاب کے اندر یہ مسئلہ آیا ہوا ہے۔ کچھ گندم تو اس طرح کی ہے کہ جس کے اوپر اس کا اٹیک نہیں ہو رہا، تو باقی گندم جو ہے جس میں ذرا کھادوں کا استعمال کم کیا گیا ہے، جس کو ابھی تک پانی نہیں لگایا گیا پہلا، ایسی گندم جو ہے وہ پیلی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یا ایسی گندم جس کو اس دھند کے دوران پانی لگا ہے، خاص کر شمالی پنجاب میں جہاں پر چاول کاشت ہوتے ہیں، رائس زون جسے کہا جاتا ہے، اس علاقے میں جو ہے چکنی مٹی ہے، تو وہاں پر جو پانی اب لگا ہے دھند کے دوران تو اس نے جو ہے وہ گندم کو پیلا کرنا شروع کر دیا۔ اور دوسری سائڈ پہ جب جنوبی پنجاب میں ہم ملتان کا ایریا دیکھتے ہیں، یا میلسی کے کچھ علاقے ہو گئے، یا لودھرا کے کچھ علاقے ہو گئے، تو ان علاقوں میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بھاری میرا زمینیں ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پانی صحیح طرح سے جذب نہیں ہوتا، نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے اوپر سے سورج کی جو ہے وہ روشنی نہیں مل رہی، تو گندم جو ہے وہ پیلی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو اب اس کا جو ہے حل کیا ہے؟ دیکھیں، اگر گندم تھل ایریا میں یا جہاں پر ریتلی زمینیں یا ہلکی میرا زمینیں ہیں وہاں پر اگر گندم پیلی ہونا شروع ہو گئی ہے تو وہاں پر آپ 1 بوری نیٹروفاس جو ہے وہ فلڈ کر سکتے ہیں، اس سے آپ کی گندم بہتر ہو جائے گی۔ کوشش کریں آپ اس کے ساتھ چلیٹڈ زنک کے 2 پیک استعمال کر لیں۔ اور ایسے ایریے جہاں پر آپ جو ہے اب اس ٹائم پانی نہیں لگا سکتے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ دھند آگے کتنے دن رہتی ہے، 7 دن رہتی ہے یا 10 دن رہتی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ وہاں پر اب پانی نہ لگائیں، چاہے آپ نے پہلا پانی لگایا ہے یا نہیں لگایا۔ تو اس ٹائم جو ہے وہ جہاں پہ پکے بٹ کی زمینیں ہیں آپ نے وہاں پر پانی نہیں لگانا، آپ نے اس ٹائم وہاں پر سپرے سے ہی کنٹرول کرنا ہے، اس کی رنگت کو سپرے سے ہی بہتر کرنا ہے۔ تو اس ٹائم جو ہے ہم کیا کوئی NPK استعمال کریں یا پوٹاشیم نائٹریٹ وغیرہ؟ دیکھیں، NPK اور پوٹاشیم نائٹریٹ بھی فائدہ دیتے ہیں، لیکن آپ نے NPK اور پوٹاشیم نائٹریٹ کے ساتھ ایک سپرے اور بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ مکس نہیں کرنی، ان سے 2-4 گھنٹے بعد کر سکتے ہیں، یا آپ جو ہے 1 دن چھوڑ کے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے وہ سپرے لازماً کرنی ہے۔ آپ نے امائنو ایسڈ سپرے کرنی ہے گندم کے اوپر۔ امائنو ایسڈ سے یہ ہوگا کہ گندم کی جو پیلا پن ہے نا وہ اس کا پیلا پن ختم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو رزلٹ فوری طور پہ نہیں ملے گا۔ ایک تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی گندم کا جو پیداوار کا نقصان ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، دوسرا امائنو ایسڈ سپرے کرنے سے گندم جو ہے وہ گروتھ جاری رکھے گی اور اس کی جو ٹلرنگ ہے وہ بھی جاری رہے گی، وہ ٹلر بھی بناتی رہے گی۔ تو یہ ہے کہ یہ دھند جو اس ٹائم نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، اگر آپ امائنو ایسڈ سپرے کرتے ہیں تو پھر جو ہے یہی گندم جو ہے دھند جو ہے وہ آپ کی گندم کے لیے فائدہ مند ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ نے سپرے کون سے امائنو ایسڈ کا کرنا ہے؟ دیکھیں، مارکیٹ میں نا سینکڑوں قسم کے امائنو ایسڈ اس ٹائم موجود ہیں، ہر کمپنی اپنا جو ہے وہ امائنو ایسڈ دے رہی ہے، لیکن جو ہم نے رزلٹ لیے ہیں نا وہ کوانٹس سے لیے ہیں۔ ایزابیان اس ٹائم پہ جو ہے وہ آپ سپرے نہیں کر سکتے، ایزابیان آپ نے کرنا ہے سپرے۔ اگر ایزابیان کرنا چاہتے ہیں یا اس کے مقابلے میں کوئی اور کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ جو ہے گوب کی حالت میں گندم پر کریں۔ اس ٹائم آپ جو ہے کوانٹس سپرے کریں، سٹریس سے نکالنے کے لیے۔ کسی بھی فصل کو کوانٹس سے بہتر کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، آپ کوانٹس جو ہے 1 پیک فی ایکڑ پہ استعمال کریں۔ آپ نے اس کے ساتھ جو ہے کوئی اور چیز جو ہے وہ مکس نہیں کرنی، صرف کوانٹس اکیلا ہی سپرے کرنا ہے۔ اور آپ نے سپرے کرتے ہوئے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اس کو دوپہر کے ٹائم سپرے کرنی ہے، چاہے دھوپ ہو یا نہ ہو اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن گندم کے اوپر اس ٹائم نمی کم ہونی چاہیے، نمی نہیں ہونی چاہیے شبنم۔ اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ 120 لیٹر پانی پہلے لگاتے ہیں سپرے کے لیے یا 100 لیٹر پانی لگاتے ہیں تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، جب بھی آپ کوئی اس طرح کی ڈوز دیں جس طرح ایزابیان وغیرہ ہے یا امائنو ایسڈ کسی طرح کا بھی آپ دیں، تو تب آپ نے پانی زیادہ لگانا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کے اوپر جو ہے کم از کم 160 سے لے کر 180 لیٹر پانی لگائیں، یعنی کہ 8 سے لے کر 9 ٹینکی جو ہیں پانی کی وہ آپ گندم کے اوپر لگائیں گے۔ اور خاص کر
ایسی جگہ جہاں پر آپ نے ابھی تک گندم کو پانی نہیں دیا تو وہاں پر تو آپ 10 ٹینکیاں بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ جو ہے اسے 10 حصوں میں تقسیم کر لیں ایک پیک کو، اور ہر ٹینکی میں جو ہے اس کی برابر مقدار ڈالتے جائیں، اور 10 ٹینکیاں جو ہیں وہ آپ 1 ایکڑ پہ سپرے کروا دیں۔ اس سے آپ کی جو گندم ہے اس کی بہت حد تک جو ہے، اگر اسے کچھ پانی کی کمی ہے یا نمی کی اسے کوئی کمی ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو ہے زیادہ پانی لگانے سے گندم کے اوپر اس کا صحیح طرح سے جو ہے وہ چھڑکاؤ ہو جائے گا، اور یہ صحیح طرح سے اس کی جو ہے جذب ہو جائے گا اس کے اندر کوانٹس۔ تو آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے 8 سے لے کر 10 ٹینکیاں لگانی ہے کوانٹس کی، تو یا اس سے آپ کی گندم کا جو پیلا پن ہے وہ بتدریج جو ہے وہ ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور رنگت جو ہے وہ اچھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کوانٹس کی ایسی گندم جہاں پر آپ کو یہ امید ہے کہ یہ بہت اچھی گندم ہے، ہمیں اچھی پیداوار دے سکتی ہے، وہ گندم اگر پیلی ہونا شروع ہو گئی ہے تو آپ کوشش کریں کوانٹس کا ایک سپرے جو ہے 5 دن کے بعد رپیٹ کر لیں، 5 سے 7 دن کے اندر دوسرا کوانٹس کا سپرے آپ کر لیں، تو اس سے آپ کو یقیناً ایسا محسوس ہوگا کہ آپ نے دو بوریاں جو ہیں وہ کھاد کی ڈالی ہوئی ہیں گندم کے اندر۔